اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی یہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ معزز ناظرین، اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو جانچنے کا ایک پیمانہ عطا فرمایا ہے، اور وہ پیمانہ کیا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے باپ کو دیکھ لیں۔ اگر تو ہم باپ کی بات کو مانتے ہیں، باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، باپ کے مطیع ہیں، اور اس خدمت کی وجہ سے باپ ہم سے راضی ہے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے۔ اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اب باپ کی رضامندی وہ معروف کاموں کے اندر ہے۔ جب اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہو رہی ہو تو وہاں پہ باپ کی بات کو نہیں مانا جاتا، لیکن اس کے باوجود کہ باپ اللہ کی نافرمانی والا حکم دے رہا ہو تب بھی باپ کو انکار سخت لہجے کے اندر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب تب بھی باپ کو معروف طریقے سے انکار کر سکتے ہیں کہ جس سے باپ کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت برے کلام کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والا، اللہ کی نافرمانی والا ہے، تو آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، آپ نے ماں باپ کے ساتھ دنیا کے اندر پھر بھی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ کسی بھی حالت میں، یہ سوائے اس بات کے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، اس کے علاوہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ تو گویا وہ انسان تو تباہ و برباد ہو گیا کہ جس کی طرف اللہ نے نظر رحمت سے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے بد نصیب لوگ کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں، ان میں پہلے نمبر پر وہ انسان ہے، وہ بد نصیب ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، اور وہ انسان جو کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرنے والا، جو شراب پینے والا ہے، اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ وَالْمَنَّانِ، اور وہ انسان جو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی انسان کی مدد کر دے تو مدد کرنے کے بعد اب اس کو جتلاتا ہی رہے کہ وہ فلاں موقع پہ میں نے تیری مدد کی تھی، یا مدد کرنے کے بعد اس سے وہ بدلے کا طالب رہے، یعنی کہ وہ انسان جو دیتا تو ہے لیکن دینے کے بعد جتلاتا ہے، یہ اتنا برا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی جیسے عام ایک محاورہ مشہور ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ انسان نیکی کرتا بھی ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد پھر اس کو جتلاتا رہتا ہے، بار بار بتلاتا ہے، تو یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی نظر رحمت سے محروم کر دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں 3 قسم کے بد نصیب جو جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے، ان 3 قسم کے بد نصیبوں میں سب سے پہلے آپ نے جس کا تذکرہ فرمایا وہ یہی ہے، والدین کا نافرمان۔ گویا کہ جو انسان والدین کا نافرمان بن جاتا ہے، اللہ دنیا بھی اس پہ تنگ کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل بھی نہیں فرمائیں گے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں،
ہم اپنی پریشانیوں کا حل لینے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جا کر امام مسجد سے دعا کی اپیل کرتے ہیں، جی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے۔ اور وہ ہستی کہ جس کی دعا کو اللہ آپ کے بارے میں رد ہی نہیں کرتے، ان کو ناراض کیا ہم نے، وہ گھر کے اندر موجود ہے۔ ہماری ماں، ہمارا باپ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی ہوئی دعا اولاد کے حق میں کبھی اس کو رد کرتے ہی نہیں ہے۔ ماں باپ سے دعا کروائیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، کہ جن کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے گھر کے اندر ایسی ہستی رکھی ہے کہ جس سے میں دعا کرواؤں تو میری پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں، ان کی نافرمانی سے اجتناب کریں اور ان کو راضی کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ بڑھاپے کے اندر اگر وہ مل جائیں تو ان کو راضی کر کے ہم جنت کے وارث بن جائیں۔ اگر نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نظر رحمت سے محروم کر دے گا اور جنت کے اندر داخلہ بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔